بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی اور حضرت حنظلہ بن ربیع الاسیدی روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لقینی ابو بکر فقال کیف انت یا حنظلہ۔ یہ حنظلہ وہی ہیں جو غسیل الملائکہ ہیں کہ احد میں ان کے لیے شہادت پر آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور ان کے جسم کو غسل دیا گیا تو غسیل الملائکہ کہلائے۔ تو فرماتے ہیں کہ لقینی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال کیف انت یا حنظلہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے حنظلہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قلت نافق حنظلہ، فرمایا حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ صحابی فرما رہے ہیں۔ قال سبحان اللہ، صدیق اکبر نے فرمایا اللہ پاک ہے، ما تقول، تم کیا کہہ رہے ہو، تم منافق کیسے ہو سکتے ہو؟ تو قلت نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکرون بالنار والجنہ۔ تو حضرت حنظلہ نے عرض کی کہ اے صدیق اکبر، جب ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں ہوتے ہیں، صحابہ کی قسمت پر قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کے دلوں پر توجہ ڈالی، اور جو سب سے پاکیزہ اور خوبصورت دل تھے وہ حضور علیہ السلام کی مصاحبت اور رفاقت کے لیے منتخب فرما لیے۔ کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور جب حاضر ہوں اور اللہ کے رسول ہمیں جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمائیں تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ فرماتے ہیں کأنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، تو ایسا لگتا تھا کہ حضور جنت کا ذکر فرما رہے ہیں تو جنت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کا ذکر فرما رہے ہیں تو ہم جہنم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عافسنا الازواج والاولاد والضیعات نسینا کثیرا۔ جب ہم اپنے گھروں میں اپنی بیوی بچے اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہمیں، یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لَبِثْتُ زِينَ ایمان ابی بکر مع امتی لرجہا، اگر میری پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صدیق اکبر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو تو فرمایا میرے صدیق اکبر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَ مِثْلَ هَذَا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میری بھی یہی کیفیت ہے۔ تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور جب گھر چلے جاتے ہیں تو یہ کیفیات ختم ہو جاتی ہیں۔ اب حضور ذکر کی دائمی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک ذکر وہ ہے جو ہم کبھی کرتے ہیں اور کبھی ہماری زبان سے وہ ذکر منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جو کبھی انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے نماز کی صورت میں کرتا ہے، اور ایک ذکر وہ ہے جس کو حدیث میں ذکر خامل کہا گیا کہ جس ذکر کو اللہ کے فرشتے بھی نہیں سن سکتے۔ اب اس ذکر کے دوام کی کیفیت کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، سبحان اللہ، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی، اللہ کی قسم اگر تمہاری ہمیشہ وہی کیفیت رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، وفی الذکری، ذکر میں وہی کیفیت رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم، تو فرمایا آسمان سے فرشتے زمین پر اتر کر تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کیا کریں، وفی طرقکم، تمہارے رستوں میں تم سے ملاقات کریں، ولیکن یا حنظلہ ساعتا و ساعتا، پھر حضور نے فرمایا کبھی انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔
محمد